سراب لالا نے ربیہ کا ہاتھ تھام لیا اور ربیہ کے ساتھ وہ کچھ کرنے والا تھا جو کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اتنی دیر میں سربلند خان دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو سربلند کی آواز سنتے ساتھ ربیہ چیخنے چلانے لگ جاتی ہے، کہتی ہے کہ سربلند پلیز مجھے بچا لو، یہ سراب لالا میرے ساتھ کچھ کر دے گا۔ سراب اتنے میں پریشان ہو جاتا ہے کہ میں تو ربیہ کو بہت ہی احتیاط سے اس کمرے میں لایا تھا، آخر سربلند خان کو کس نے بتا دیا؟ سراب نے کافی عرصے سے یہ سوچ رکھا تھا کہ وہ ربیہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کرے گا، کیونکہ ربیہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکی دکھائی گئی تھی، اسی لیے سراب کے دل میں لالچ آ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں اس خوبصورت لڑکی کا فائدہ کیوں نہ اٹھاؤں۔ ربیہ جب چیخنے چلانے لگتی ہے تو سربلند خان دروازہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اندر آ جاتا ہے۔ جب اندر آتا ہے تو سراب بات ہی پلٹ دیتا ہے، کہتا ہے کہ سربلند شکر ہے تم آ گئے، یہ دیکھو اس ربیہ لڑکی نے دروازے کو کنڈی لگا لی تھی اور میرے ساتھ نہ جانے کیا کچھ کرنے والی تھی اور مجھ پہ گھٹیا الزامات بھی لگا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں اس کو اس کمرے میں لایا ہوں۔ سربلند تو میرے بھائی ہو، تم جانتے ہو نا کہ میں ایسا نہیں ہوں، شکر ہے تم آ گئے اور وقت پہ تم نے میری جان بچا لی، ورنہ یہ 2 ٹکے کی لڑکی نہ جانے میرے پہ کیا الزام لگا دیتی۔ سربلند خان زوردار کھینچ کے تھپڑ مار دیتا ہے سراب کے منہ پہ اور سراب تو ہکا بکا رہ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کہ میرے چھوٹے بھائی نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، اور اتنے میں سربلند ربیہ کا ہاتھ تھامتا ہے اور سراب کو دھمکی دے کے جاتا ہے، کہتا ہے کہ سراب لالا اب اپنی جان بچا لینا اور دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ سراب تو فوراً سے کشمکش میں پڑ جاتا ہے اور شیرین کو اپنے کمرے میں بلاتا ہے، کہتا ہے کہ شیرین مجھے بتاؤ کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ سربلند نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے، اب تو وہ مجھے کڑی سے کڑی سزا دے گا۔ شیرین کہتی ہے کہ سراب آپ وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ تو سراب بتاتا ہے، کہتا ہے کہ شیرین میں وہاں پہ کچھ نہیں کر رہا تھا، وہ تو ربیہ ہی جان بوجھ کے مجھے کمرے میں لے گئی تھی کیونکہ وہ مجھے بدنام کروانا چاہتی ہے۔ شیرین کی آنکھیں ہی بدل جاتی ہیں اور شیرین کہتی ہے کہ سراب لالا میں آپ کو اچھے سے جانتی ہوں، آپ خود ہی اس کو لے کر گئے تھے کیونکہ آپ تو اپنے ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں رات کے وقت۔ تو اتنے میں ایک دم حیران ہو جاتا ہے سراب، کہتا ہے کہ ہاں میں نے نشہ کیا تھا، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ میں اس ربیہ کو نہیں چھوڑوں گا، پہلے دن سے وہ میری آنکھوں میں کھٹک رہی ہے اور اگر اس کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان پہنچا تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑنے والا۔ شیرین کہتی ہے کہ ابھی تو وقت نہیں ہے ان باتوں کا، چپ چاپ آپ یہاں سے چلے جائیں، سراب اگر آپ کو کسی نے دیکھ لیا صبح ہونے تک تو سربلند آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ کر دے گا۔ خیر سراب وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور راستے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر کس نے بتا دیا سربلند خان کو۔ اب سراب کو اپنے ہی ملازم پہ، اپنے گارڈ پہ شک ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ صرف اس کے علاوہ تو اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں کس کمرے میں جا رہا ہوں، تو کیا میرا گارڈ ہی غدار تھا؟ اب سراب کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس کا گارڈ غدار تھا۔ اب سراب کیا کرے گا؟ سراب جب سمجھ آ گئی ہے سراب کو تو اب وہ سوچتا ہے کہ جب میں نے اپنی بہن کو مارا تھا تب بھی یہ گارڈ وہاں پہ موجود تھا اور جس نے اب میری باتیں سربلند خان کو بتا دی ہیں وہ تو پہلے بھی بتاتا ہوگا اور اب تو سربلند خان کو سب کچھ پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے کیا کچھ کیا تھا، میں یہاں سے بھاگ جاؤں یہی بہتری ہے۔ سراب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ سراب نے کسی کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا ہے، سراب نے شروع دن سے دشمنی پال رکھی ہے سربلند خان سے اور اس کو مروانے کی خوب کوشش کی ہے، لیکن جس کو رب رکھے اس کو کون چکھے۔ اب سراب نے کیا کرنا ہے؟ سراب تو فی الحال اپنی جان بچاتے ہوئے بھاگ گیا ہے، ربیہ کو نقصان دینا چاہتا تھا اور ربیہ کے ساتھ بہت غلط کرنا چاہتا تھا۔ آپ کی تمکنت کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ دوستو۔